بندے ایسے بیٹھے جن پہلی مرتبہ آئے ہو، جن کا دل خوش ہو رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے، وہی رب پھر کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ بات سنو، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو۔ کسے کہتے ہیں بھائی؟ میلاد پیدائش کو کہتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں ان کا تذکرہ ان کے میلاد سے شروع ہوتا ہے، ان کا تعارف ان کے میلاد سے شروع ہوتا ہے۔ فلاں بچہ یوں پیدا ہوا، یہاں اس نے تعلیم حاصل کی، پھر چلتے چلتے یہ کالج یونیورسٹی میں گیا، پھر بڑا ہوا، MPA بنا، MLA بنا، ملک کا وزیر بنا، فلاں بنا۔ اب پتہ یہ چلا ہر بندے کا تعارف اس کے پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اس کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبروں کے ساتھ بھی ہی سلسلہ چلتا رہا، ہر پیغمبر کا تذکرہ اس کی پیدائش سے شروع ہوا، اس کی وفات پہ ختم ہوا۔ کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کا تذکرہ نہ اس کے پیدائش سے شروع ہوتا ہے نہ اس کی وفات پہ ختم ہوتا ہے، اس ہستی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کا تذکرہ نہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں، تذکرہ اللہ نے پہلے کر دیا۔ چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور ذرا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ نے فرشتوں سے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کائنات میں فرشتوں سنو میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم کا خمیر تیار کیا ہے، کنت نبی آدم بین الماء والطین۔ میرے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ، اللہ کے محبوب پیغمبر ابھی دنیا میں آئی نہیں، اللہ نے تذکرہ پہلے کر دیا ہے۔ ادھر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، خمیر تیار ہو گیا، آدم کو جو ہے اللہ نے روح بخشی۔ حضرت آدم کہتے ہیں جیسے ہی مجھے روح بخشی گئی، میں جیسے ہی انسان کی شکل میں آیا، جیسے ہی وجود میں نے پایا، میری نظر عرش معلیٰ پہ پڑی ہے، اور عرش معلیٰ پہ جب میری نظر پڑی، جب میں نے دیکھا ایک طرف لکھا ہوا تھا اللہ الصمد، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس وقت لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور سنو میرے اللہ نے میرے آقا کو پیدا بعد میں کیا، تذکرہ پہلے کیا۔ پھر حضرت آدم کہنے لگے مجھے جنت میں بھیج دیا گیا۔ جب میں جنت میں گیا، ہر پتے پتے پہ میں نے جہاں اللہ لکھا ہوا دیکھا، وہاں میں نے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اللہ نے آسمان کا وجود بعد میں بخشا ہے، زمین کا وجود بعد میں دیا ہے، ہر کائنات کا نظام اللہ نے بعد میں دیا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے پہلے تذکرہ بنایا ہے، پہلے نبی بنایا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اس وقت میرا نبی تھا جب وقت بھی نہیں تھا، اس وقت میرا پیغمبر تھا جب وقت بھی نہ تھا، جب تھا جب تب بھی نہ تھا۔ پھر میں ایسے ہی کہوں گا اس وقت بنایا، اس لمحہ بنایا جب لمحہ بھی نہیں تھا، یا تو بنانے والی ذات اللہ کی ذات تھی یا بننے والی ذات محمد رسول اللہ۔ اپنا وفات پہ ختم ہوتا ہے، یہ آج ذہن نشین کر کے جاؤ۔ کائنات میں واحد ہستی ہے میرے آقا کی، نہ پیدائش سے تذکرہ شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آیا وہ وقت حضرت آدم کی اولاد چلتی گئی، پھر حضرت شیش علیہ السلام تشریف لائے۔ اب دیکھو حضرت شیش کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا۔ حضرت شیش اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت رفع اللہ کی ذات ہے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کائنات کا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ چلتے چلتے حضرت آدم کی وفات کا دن قریب آیا، حضرت آدم بیمار ہوئے۔ جیسے ہی وفات کے دن قریب آئے، حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے دادا امجد، اے پیغمبر اول، ذرا بتائیے نا، ہمیں کوئی ہدایت نامہ بتا دیجئے، ہمیں کوئی زندگی کے رہنے کے اصول بتا دیجئے۔ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، زندگی کیسے گزاریں گے؟ سنو آمینہ کے لال کے امتیوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، ہم نے بھی اپنے نبی کو اس نظر سے دیکھا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت آدم جہاں اور بہت ساری ہدایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو اے شیش، میری بات کا جو ہے اختتام یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جب تیری زندگی
کے اندر کوئی نشیب و فراق افریز آئے، تیری زندگی جب کوئی مصیبت میں گر جائے، جب کوئی پریشانی میں آئے، کوئی وہ پریشانی حل نہ ہو رہی ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری مشکلیں ختم کر دینا اس رب کا کام ہے۔ پتہ یہ چلا حضرت آدم، حضرت شیش میرے نبی سے پہلے یا بعد میں؟ پہلے یا بعد میں؟ نبی بعد میں آیا، تذکرہ پہلے۔ اگر یہی عنوان ہوتا اس پہ چلتا مختصر، اب اتنی بات ذرا ذہن نشین کر لے، میرے حضور کا تذکرہ پیدائش سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ آؤ حضور کی پیدائش ہوئی، ایسی حضور کی ولادت دنیا میں اور کسی کی ایسی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوا مجھے کوئی درد نہیں ہوا۔ اجی آمنہ، میں اپنے احتجاج میں کہتا ہوں، اے آمنہ تیرے مقدر کو لاکھوں سلام، تجھے درد کیسا ہوتا؟ دردوں کو تو مٹانے والا تیرے جھولے میں آیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ معجزات دیکھے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میرا عنوان یہ رہی۔ پھر چلتا ہوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبر کو بھیجا نا، اللہ کے اتنے احسان ہیں مجھ پہ اور آپ پر، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے احسان ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ایک بھی تم بندے سارے کے سارے ساری کائنات کا جتنا پانی ہے اس کو نچوڑ کے شاہی بنا لو، آدم سے لے کے آخری انسان تک اللہ کے احسانوں کو گننا چاہو، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانوں